بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولنا الکریم۔ ہمارے کسی ایک ویور نے ایک سوال کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا رہتا ہے اور اس کا جواب سائنسی اور شرعی دونوں پہلوؤں سے دیا جا سکتا ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے ہم اس کو لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی ذات نہیں ہے۔ انسان کی نگاہ صرف ایک محدود چیز کو دیکھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، یعنی کوئی حد نہیں۔ انسان کی نگاہ صرف انہی چیزوں کو دیکھتی ہے جن کی کوئی حد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو انسان اپنی جسمانی قوتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کو کچھ مثالوں سے ہم لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالی، جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیاوی وجود، یہ انسان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے امتحان کا حصہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہر ایک انسان کو فرداً فرداً نظر آنے لگے تو پھر ایمان بالغیب کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو انسان کا ایمان لانا یہ اس کی مجبوری بن جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معاملے میں انسان کو خود مختار بنایا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے شرفیاب ہو سکیں گے، لیکن اس وقت انسان کا وجود اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اس دیدار سے شرفیاب ہو سکے گا۔ یہ تھی شرعی نقطۂ نظر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اور ہماری نگاہ صرف ایک محدود چیز کو دیکھتی ہے، اس لیے ہم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتے۔ آئیے سائنسی پہلوؤں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کا دار و مدار آنکھوں پر ہے، اور آنکھیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے صرف ایک آلہ ہے۔ اگر یہ چیز شعاعوں کے ذریعے ہماری آنکھوں تک نہ پہنچے تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل، مائکرواسکوپ کے بغیر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ٹیلی اسکوپ کے بغیر ہم دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، ان کا وجود اپنی جگہ برحق ہے۔ اسی طریقے سے الیکٹرون اور پروٹون، یہ ایٹم میں موجود چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جن کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ہوا انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن انسان اس کو احساس کرتا ہے۔ محبت اور احساس، محبت میں انسان خوشی اور غم کا احساس کرتا ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آتا۔ تو کیا ان سب چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، ان کا وجود برحق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نابینا شخص دنیا کو نہیں دیکھ سکتا تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ دنیا کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی آنکھوں میں کمی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ خدا کے وجود کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی محدودیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حد کتنی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا نظر نہ آنا اس کی کمزوری یا عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی مرضی سے ایمان لانے اور اپنے رب سے قلبی تعلق پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے کائنات کے ہر کونے میں اپنی نشانیات پھیلا رکھی ہیں، جس سے اللہ رب العزت کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اور اصل ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت پر، غیب پر ایمان رکھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام